اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سدا خوش و سلامت اور آباد رکھے۔ صبح بخیر بچوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 8 مئی ہفتہ اور 25 رمضان المبارک ہے۔ ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سبق پرانا کوٹ پڑھ رہے ہیں۔ پرانا کوٹ میں کیا ہے کہ شاعر نے ایک پرانے کوٹ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ اس کوٹ کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے بہت پرانے مشہور شخصیات بھی پہن چکی ہیں۔ اس پر چکنائی کے داغ دھبے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی قدر و قیمت کم نہیں ہوئی۔ تو ہم نے اس کے خاص الفاظ، معنی اور اعراب ڈسکس کیے تھے اور پڑھا تھا، اور ہم نے اس کی شعر نمبر 1 تا شعر نمبر 5 تک کی تشریح پڑھی تھی۔ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں شعر نمبر 6، 7، 8 کی تشریح۔ آپ کے سامنے شعر نمبر 6 ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ شاعر سید محمد جعفری اور نظم پرانا کوٹ۔ پرانی چیزیں آثار قدیمہ میں شمار کی جاتی ہیں اور ان کی قدر وہی جانتے ہیں جو ان سے واقف ہیں۔ اس کوٹ کا نہایت پرانا ہونا ہی اس کی خوبی ہے۔ قدر کرنے والوں کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت اور قیمت کیا ہے۔ اس کا رنگ جو دھوپ کی وجہ سے پھیکا پڑ گیا ہے، وہ دراصل سورج کو رنگ پسند آ گیا ہے اور اس کی رنگت کو چرا لیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں شعر نمبر 7۔ جگہ جگہ جو دھبے ہیں چکنائی کے، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ پر ہمیں یہ چکنائی کے جو دھبے دکھائی دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوٹ کو مشہور شخصیات ایرانیوں اور ترکیوں کے علاوہ حلوائی بھی پہن چکے ہیں، جنہوں نے مٹھائی تیار کرتے ہوئے اس پر چکنائی کے دھبے لگا دیے۔ یہ چکنائی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پرانے دور میں گھی کتنا خالص ہوتا تھا کہ جس کے دھبے آج تک نہیں اترے۔ آگے شعر نمبر 8 آخری شعر ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ نوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ یہ نظم کا آخری شعر ہے اور حاصل کلام بھی ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ کی حیثیت تسلیم شدہ ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب کا ایک صفحہ ہے جس پر قوموں کے عروج و زوال کی ساری داستان لکھی ہوئی ہے۔ یہ کوٹ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینا لازمی ہے، یعنی پرانے زمانوں میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے، سب کچھ اس کوٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور سبق لیا جا سکتا ہے۔ بچوں آگے دیکھیں کوٹ اور نوٹ ہم آواز الفاظ ہیں۔ ہم آواز الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہو اور ان کو قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ نظم پرانا کوٹ میں ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ کوٹ، نوٹ، جامہ، گامہ، سامانی، ایرانی، پولو، بولو، قیمت، غنیمت، چکنائی، حلوائی، ورق، سبق۔ آگے آپ کے جو اس میں مشہور شخصیات کا نظم پرانا کوٹ میں ذکر ہوا ہے جن کا، ان کی تصاویر لگانی ہے، اور کوئی سے آپ کو وہاں پہ 3 شخصیات دی ہوئی ہیں، آپ نے کوئی سی 2 شخصیات کی لگا دینی ہے اور ساتھ اس کی تعریف بھی تھوڑی سی لکھ دینی ہے۔ یہ آپ کے سامنے واسکو ڈے گاما ہے، جو ایک پرتگالی بحری قزاق تھا جس نے یورپ سے جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کیا تھا اور مہم جوئی اور تجارت کی ایک نئی دنیا کھولی تھی۔ وہ 1469 میں پرتگال میں پیدا ہوا اور 1524 میں ہندوستان میں وفات پا گیا۔ اس زمانے میں یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر جائیداد سمجھتے تھے۔ یہ تھا واسکو ڈے گاما اور اس کا تعارف۔ آگے ہے مارکو پولو۔ بچوں مارکو پولو کون تھا؟ یہ اٹلی کا ایک تاجر تھا اور مہمجو تھا۔ اس نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو ایک کتاب میں قلم بند کیا۔ یہ اطالوی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ مارکو پولو کی تصویر اور مارکو پولو کا تعارف دیا گیا ہے۔ آپ نے ان شخصیات کا تعارف اور تصویر جو ہے وہ اپنی یہاں ورک شیٹ پہ لگانی ہے۔ آپ نے آج کا تمام کام جو ہے وہ اپنا ورک شیٹ کے اوپر تحریر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ خدا حافظ بچوں، اپنا بہت سارا خیال